واحد کنٹری ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے، تو ہم پہنچ گئے ہوں گے وہی سیل کرنے کے لیے، اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم سے آئل لے لیجئے، ہم سے اناج لے لیجئے، ہم سے شوگر لے لیجئے، ہم سے میڈیسنز لے لیجئے، ہمیں کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی میں کچھ آتا ہے ہم سے وہ ہم کوئی لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سر لے دے کے ایک نیوکلیئر ویپنز ہی ہیں جو ہم سارے وقت دیتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو چودھری ہیں، ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے، اور اسلامک بوم کا نام ہم نے دیا ہے، لیکن پوری دنیا میں کئی اور جگہ پر بھی نیوکلیئر ویپنز ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ، یا پھر بھارت میں اور کئی جگہ پر ہے کہ یہ ہندو نیوکلیئر ویپن ہے یا یہ کرسچن نیوکلیئر ویپن ہے، یہ اسلامک نیوکلیئر ویپن والی چورن جو ہے وہ ہم ہی سیل کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس جو حالت ہے ہماری کچھ رہ نہیں گیا ہے، تو اب ہم یہ لے کر پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے جی، اب کہا یہ بھی جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے، لیکن ابھی خیر خبر تو خیر ظاہر انڈین میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بلیو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہر ایک کی بات سننی ضرور چاہیے، چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تقریباً $6 بلین میں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو دے دیے، اور بات ہے کہ وہ $6 بلین کا ہمیں وہ آئل دیں گے جو کہ ادھار ہوگا۔ تو سر آئل تو ہمیں ہمارے اپنے نہیں نکل آیا، تو ہمیں اب سعودی عربیہ سے آئل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک کنٹری پر اٹیک جو ہے وہ دوسری کنٹری پر بھی مطلب سمجھا جائے گا، تو یہ کون سے مطلب کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے ہم کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ان کو غیرت آ جائے گی، ان پر ہوگا تو ہم لڑ پڑیں گے۔ اور پھر سر پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان پر کوئی قرضہ ہے جو کہ ہے تو وہ بھی سعودی عربیہ پہ سمجھا جائے۔ جتنے لوگوں نے ہم سے پیسہ لینا ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے MBS کے پاس جائیں لینے کے لیے۔ تو سر کچھ نہ کچھ تو یہاں پر گڑبڑ چل رہی ہے، اور ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کا بتا رہے کہ جی ہم سب کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ یعنی جب ہم اپنے TTP BLA انہی کو نہیں کنٹرول کر پا رہے، تو اگر سعودی عربیہ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کر لیں گے سر وہاں پر؟ بھارت بڑا پریشان ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے انڈیا سعودی عرب پہ حملہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو سعودی عرب سے بھی حملے ہوں گے انڈیا کے اوپر، ایز پر دی ایگریمنٹ تو یہی ہے نا کہ an attack on one will be considered an attack on both۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کھلم کھلا جو بات کی ہے، یعنی کہ اب بھارت کے اوپر چائنا سے بھی حملے ہوں گے، ترکی سے بھی حملے ہوں گے، آذربائیجان سے بھی حملے ہوں گے، اور سعودی عرب۔ 3 ملک پہلے ہی پاکستان کے ساتھ تھے، اب چوتھا بھی مل گیا۔ تو آپ کو نہیں لگتی کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو گیا؟ انڈیا تو اکیلا ہے میڈم، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ نہیں سر، مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اٹیک نہیں کرے گا بھارت پہ، اور اب ذرا تھوڑا شاید امن آئے گا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ تو پہلے بھی ایک کہہ لیجیے ڈیفنس کو لے کر ایک کام چل ہی رہا ہے، جو جنرل راحیل شریف جو ہے وہ کافی سالوں سے سعودی عرب میں ہیں، اور کتنی 41 کے کتنی نیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیفنس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سے اسرائیل نے یا پھر نیتن یاہو نے جو دھمکیاں لگائی کہ جہاں پر بھی حماس کے لوگ ہوں گے تو وہاں پر وہ اٹیک کریں گے، اس کو لے کر ضرور جو ہے وہ تمام گلف کنٹریز جو ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، وہ بات بھی کر رہے تھے۔ تو اسی میں ظاہر ہے سر ہم واحد کنٹری ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے، تو ہم پہنچ گئے ہوں گے وہی سیل کرنے کے لیے، اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم سے آئل لے لیجئے، ہم سے اناج لے لیجئے، ہم سے شوگر لے لیجئے، ہم سے میڈیسنز لے لیجئے، ہمیں کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی میں کچھ آتا ہے ہم سے وہ ہم کوئی لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سر لے دے کے ایک نیوکلیئر ویپنز ہی ہیں جو ہم سارے وقت دیتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو چودھری ہیں، ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے، اور اسلامک بوم کا نام ہم نے دیا ہے، لیکن پوری دنیا میں کئی اور جگہ پر بھی نیوکلیئر ویپنز ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ، یا پھر بھارت میں اور کئی جگہ پر ہے کہ یہ ہندو نیوکلیئر ویپن ہے یا یہ کرسچن نیوکلیئر ویپن ہے، یہ اسلامک نیوکلیئر ویپن والی چورن جو ہے وہ ہم ہی سیل کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس جو حالت ہے ہماری کچھ رہ نہیں گیا ہے، تو اب ہم یہ لے کر پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے جی، اب کہا یہ بھی جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے، لیکن ابھی خیر خبر تو خیر ظاہر انڈین میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بلیو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہر ایک کی بات سننی ضرور چاہیے، چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تقریباً $6 بلین میں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو دے دیے، اور بات ہے کہ وہ $6 بلین کا ہمیں وہ آئل دیں گے جو کہ ادھار ہوگا۔
تو سر آئل تو ہمیں ہمارے اپنے یہاں نہیں نکل آیا، تو ہمیں اب سعودی عربیہ سے آئل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک کنٹری پہ اٹیک جو ہے وہ دوسری کنٹری پر بھی مطلب سمجھا جائے گا، تو یہ کون سے مطلب کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے ہم کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ان کو غیرت آ جائے گی، ان پر ہوگا تو ہم لڑ پڑیں گے؟ اور پھر سر پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان پر کوئی قرضہ ہے جو کہ ہے تو وہ بھی سعودی عربیہ پہ سمجھا جائے۔ جتنے لوگوں نے ہم سے پیسہ لینا ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے ایم بی ایس کے پاس جائیں لینے کے لیے۔ تو سر کچھ نہ کچھ تو یہاں پر گڑبڑ چل رہی ہے، اور ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کا بتانے کے لیے ہم سب کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ یعنی جب ہم اپنے ٹی ٹی پی بی ایل اے انہی کو نہیں کنٹرول کر پا رہے، تو اگر سعودی عربیہ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کر لیں گے سر وہاں پر؟ لگ رہا ہے ہم سعودیہ کو سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم نے ان کو ایک رستہ دکھا دیا ہے کہ وہ دیکھیں جی اسرائیل آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے، لیکن سعودیہ کے تو کئی اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھی ایشوز ہیں۔ تو کیا اگر جس میں یمن اور کون کون سی کنٹریز لوگ اکثر بتاتے ہیں اگر وہاں پہ جھگڑا ہوا سعودی عربیہ کا کسی سے تو کیا پاکستان جا کے لڑے گا وہاں؟ پاکستان نے سوچا ہے کہ کیا کرے گا؟ کیونکہ تو مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اکثر ان میں سے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کئی بار اسلامک کنٹریز جو ہے آپس میں لڑیں گے، تو کیا پاکستان پہنچ جائے گا اگر سعودی عربیہ نے کسی کو آنکھیں دکھائیں؟ مطلب سوچے سمجھے بغیر فیصلے نہیں ہو رہے، آپ کو لگتا ہے؟ میں تو صرف اتنا میڈم میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، آپ نے سیدھا ہی کہہ دیا $6 ارب کے پاکستان نے نیوکلیر ویپن بھیج دیے۔ میں نے یہ نہیں کہا سر، یہ آپ مجھے نہیں پتا آپ نے میری سپاری لے رکھی ہے کہ کیا کیا ہے، میں بات کچھ کرتی ہوں، آپ میری بات کو میں کہہ رہی ہوں کہ انڈین میڈیا کو کوٹ کیا ہے میں نے، ہاں انڈین، ہاں میں نے کہا انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے، لیکن انڈین میڈیا کا ہم پوری طریقے سے بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ $6 بلین کا آئل لینے کی بات تو ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے۔ میری ایک بات بتائیں ذرا مجھے، آپ نے ایک آپ کہہ رہی ہیں بلیو نہیں کرتے، دوسرا آپ انہیں کوٹ بھی کر رہی ہیں، ہاں یہ کیا چیز ہوئی؟ سر ہم بلیو نہیں کرتے، ہم انہیں ان کی ہر بات کو جھوٹا۔ انڈین میڈیا جو ہے آپ کو پتا ہے از اے ہوسٹائل میڈیا فار پاکستان، ٹھیک ہے، ہوسٹائل میڈیا نا، ٹھیک ہے، تو ہوسٹائل میڈیا کا سورس لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے، سورس تو لینا چاہیے آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کا، فائنینشیل ٹائمز کا سورس لیں، رائٹرز کا سورس لیں، آپ اکانومسٹ کا سورس لیں، آپ کسی ایسے ایسوسیٹڈ پریس کا لیں، اے ایف پی کا لیں، تو ہم کہیں یار تھرڈ پارٹی ہے، نہ سعودی عرب ہے، نہ پاکستان ہے، نہ بھارت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوٹ بھی کرتی ہیں، اعتبار بھی نہیں کرتی، تو آپ تو پھر مطلب یو آر کریٹنگ کنفیوژن، ایک بات۔ اور دوسری بات میڈم، یہ اسلامک بام کہاں سے آ گیا؟ کب when a Pakistani leader uttered these words that this is an Islamic bomb؟ کب پاکستان کی کسی لیڈر نے سر یہ کہا؟ بہت بار کہا ہے سر، کئی لیڈرز نے کہا ہے، عمران خان کے زمانے میں کہا گیا، ابھی بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو سارے اسلامک بام ہے ہمارے پاس، ہم تو تمام گلف کنٹریز کا، اسلامک کنٹری میں ایک حامی ہے جو جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، تو ہم تو سب کی مدد کر سکتے ہیں، ہم تو سب کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارا بم جو ہے کوئی بھی استعمال کر، ہمارے منسٹرز نے کہا ہے سر، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ اور دوسرا انڈین میڈیا کو آپ ایک دم سے ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ ان کی بات سنیں، ایز اے پاکستانی آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل سے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ کو سننی تو سبھی کی بات ہوگی۔ اور پھر $6 بلین کا ہم آئل تو لے ہی رہے ہیں سعودی عربیہ سے، تو ہمیں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے کہ سعودی عربیہ جو ہے جو کبھی ہمیں $1 بلین نہیں دیتا تھا، $3 بلین جو اس نے ہمیں دیے تھے کچھ سال پہلے، اور کہا تھا کہ 72 آورز کے اندر واپس کرنے ہوں گے اگر مانگے گا سعودیہ، آپ ریکارڈ پہ چیک کر لیے گا، تو کہا تھا کہ جیسے ہی واپس مانگیں گے ویسے ہی دینے پڑیں گے 72 آورز میں، اور ایک بار مانگ بھی لیے تھے انہوں نے، اور پھر ہمارے لوگ بھاگتے ہوئے چائنا کے پاس گئے تھے، چائنا سے پیسے لے کر سعودیہ کو دیے تھے، تب جا کے معاملات جو ہے نا وہ حل ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے سعودیہ کو جب تک امریکہ نہیں کہتا تب تک وہ پاکستان کو پیسہ نہیں دیتے، وہ کوئی اسلامک کچھ نہیں چل رہے ہوتے، تو اچانک سے آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں بڑا پیار آ گیا، اور ایسی ہم نے کون سی چیزیں انہیں آفر کر دی
کہ جی ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے, ہم اپنے آپ کو تو بچا نہیں پا رہے, چاروں طرف سے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں, اور پھر آپ کو برا لگ جائے گا, مطلب نہ ہم ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر پا رہے ہیں, نہ بی ایل اے کو کر پا رہے ہیں, نہ چائنیز ورکرز جو آتے ہیں ہم انہیں بچا پاتے ہیں, بیچارے اکثر آتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. تو ہمارے اپنے گھر کے اندر ہم جو لوگ ہیں ہم انہیں نہیں بچا پا رہے, اور ہم جی وہاں پر پہنچ جائیں گے, اور اگر سعودیہ پہ کسی نے اٹیک کیا تو جی ہم بھی اٹیک کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہے نا جو ہم نے انہیں آفر کیا ہے, جو ہم نے انہیں کہا ہے, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے. ہاں میڈم, آپ کو خوشی نہیں ہوتی کہ آپ نے جو مئی میں پرفارمنس دکھائی, کچھ گھنٹوں کے اندر ہی انڈیا نے کہا ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں, امریکہ کو کہہ دیا. آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ دیکھیں, اگر ایران طاقت دکھاتا اور اسرائیل حملے بند کر دیتا تو یہ عرب ورلڈ جو ہے نا یہ ایران کے پاس چلی جاتی. میڈم اپنی کیپیبلٹی پہ تھوڑا اعتبار کریں. اگر ایران طاقت دکھاتا اور اسرائیل حملے نہ کر پاتا اور اسرائیل کی ایئر فورس ایران کے اوپر نہ گھومتی رہتی تو لوگ ایران کو اپریشیٹ کرتے اور ایران سے کہتے مائی باپ ہمیں بچا لیں ایران سے, اسرائیل سے. کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم اس قابل ہیں, تو آج وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. نہیں مجھے تو مودی صاحب نے نا حملہ کر کے پاکستان پہ, نہ مودی صاحب حملہ کرتے, نہ ہم اپنی کیپیبلٹی دکھاتے, نہ دنیا کو پتا چلتا. اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا, مودی صاحب نے راتی اشکل آئی اور پاکستان سے حملہ کر دیا, اور کام پٹھا پہ گیا, ٹرمپ بھی ناراض ہو گیا, گھر میں بھی لڑائی شروع ہو گئی, پاکستان میں بھی بلے بلے ہو گئی. تو یہ تو تھینکس ٹو مودی نہیں ہے, پاکستان کو کرنا چاہیے ویسے اندر کھاتے. نہیں سر, سیز فائر تو اچھا ہوا ہے, میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں. سیز فائر کسی نے بھی کرایا ہے اچھا کیا ہے, اس لیے کہ اس طرح سے لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات ساری پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب آپ جو ہے, جب اسرائیل نے حماس کے لوگوں کو مارا اور وہاں پر قطر میں, تو آپ پھر چوڑے ہو کے آپ چلے گئے. حالانکہ وہ گلف کنٹریز کی باتیں, میں بلکہ آپ کا ویڈیو دیکھ رہی تھی تارڑ صاحب کے ساتھ, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی عربز کی زمین ہے, عرب لڑ رہے ہیں, آپ کس لیے بیچ میں خامخواہی پہنچ گئے. تو اب وہی بات ہے نا کہ آپ خامخواہی پہنچے جبکہ آپ کی نہ وہ زمین ہے, نہ آپ کا کوئی لینا نہ دینا. عرب اسلامک سمٹ ہو رہی ہے, اس میں آپ عرب بھی نہیں ہیں, لیکن آپ نے ماننا بھی نہیں ہے کہ ہم عرب نہیں ہیں. آپ تو اپنے آپ کو ٹرکش اور یا کہیں نہ کہیں سے عرب بتاتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عرب میں یا عربک یا کہہ لیجیے جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر پاکستانیوں کی جو عزت ہے وہ سبھی کو پتہ ہے, کیسے پکڑ پکڑ کے نکالا جاتا ہے. تو اب کیا آپ وہاں پر جا کر, یہ آپ نے جو ڈیفنس ڈیل سائن کی ہے بہت اچھا کیا ہے, کر لیا آپ نے سائن, لیکن وہی والی بات ہے نا, آپ نے انہیں کیا آفر کیا؟ جیسے پہلے ہی راحیل شریف صاحب تو وہاں پر ہیں ہی, تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ مطلب انہوں نے بھی تو کچھ اسی قسم کا کام کیا ہوگا نا, جو 41 کنٹریز کو لے کر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد مزید پاکستان کو جو انہوں نے بلا لیا, تو آپ نے کوئی تو نئی چیز آفر کی ہوگی نا. یہ والا ڈیفنس سسٹم تو ان کے پاس پہلے بھی ہے, آپ کے لوگ تو وہاں پہلے بھی جاتے رہتے ہیں, مل کر آپ لوگ تو پریکٹس بھی کرتے رہتے ہیں, اور کئی طرح کی وہاں پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ڈیفنس کو لے کر. تو پھر اب پاکستان نے ایسا کیا نیا دیا ہے, یہ پاکستان اپنے لوگوں کو صاف صاف بتائے. بالکل بتاتے ہوں صاف صاف. نیا یہ دیا اور لیا ہے کہ اب سعودی عرب کی فوجیں پاکستان میں آئیں گی. جب انڈیا حملہ کرے گا تو لاہور میں بیٹھ کے بارڈر پہ لڑیں گے. یہ ہے نیا. خوش ہو میڈم؟ ادھر سر یہ عرب سے لڑتے ہیں کبھی, یہ مطلب یہ پاکستان میں آ کے لڑیں گے؟ مطلب یہ کیا بات ہوئی سر؟ ہماری فوجیں وہاں چلی جائیں گی لڑنے کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کر دے گا اور ان کی فوجیں یہاں آ جائیں گی؟ بھائی اپنی اپنی جگہ پہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ کون سی نئی ڈیل ہے؟ آپ کو دراصل آپ دیکھیں, یہ وٹا سٹا کیوں چل رہا ہے سر؟ آپ نے سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر کا بیان سنا؟ دیکھیں سعودی ڈیفنس منسٹر کا بیان, خالد بن سلمان, ون فرنٹ اگینسٹ اینی اگریسر, کingdom of Saudi Arabia and Pakistan always and forever, always and forever. میڈم آپ کو تو یہاں پہ نا چھلانگیں مارنی چاہیے اس کرسی پہ بیٹھ کے کہ سعودی عرب جو عالم اسلام کا لیڈر ہے 57 ملکوں کا, بھائی جیسا تیسا اس کی گیم تو ہے نا دنیا میں سعودی عرب, ٹھیک ہے. مطلب جس سینس میں بھی آپ چلے جائیں, اس وقت پورا امریکہ پریشان ہے کہ جناب امریکہ وہ سیکیورٹی گارنٹیز ہی نہیں دے سکا جو پاکستان دے رہے ہیں. واہ. تو میڈم پاکستان ریلیونٹ ہوا ہے دنیا میں, اس میں تو خوشی کی بات ہے. ٹینشن تو اچھا مزے کی بات ہے, انڈینز کہتے ہیں ہمیں پتا تھا پہلے, وہ صحیح کہتے ہیں. بائی دا وے میں نے بھی اس کے اوپر چیک کیا ہے, وہ صحیح کہتے ہیں, ان کو پتا تھا پہلے اس چیز کا کہ یہ چیز آ رہی ہے. امریکنز کو بھی پتا تھا, سب کو پتا تھا.
तो अच्छा है ना, हम सबको इत्मीनान में लेके सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, मैंने कहा गुड, एंजॉय। नहीं सर, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमें इस चीज को भी तो देखना चाहिए ना। हम हर जगह पर वो इस्लामिक बॉम्ब और इस्लामिक जो है वो एक लीडरशिप, एक अलग सा ब्लॉक क्यों बना रहे हैं? ये जो हमने एक मुस्लिम उम्मा वाली नौटंकी शुरू कर रखी है हर जगह पर जाके, और जी हमारी तो जी जो वो जिसे कहना चाहिए ना कि हम हर चीज के अंदर रिलीजन का चूरन जो है बेचना शुरू कर देते हैं, कि वो भी अभी सोशल मीडिया आपका जो भरा पड़ा है उसमें भी यही है कि जी अब हम यहूदियों को भी मजा चखा देंगे, अब हम हिंदुओं को भी मजा चखा देंगे, ये तो माइंडसेट है। उसके बाद आप बल्कि सऊदी अरेबिया और इस तरह की कई कंट्रीज ने तो सर मोदी जी को अवार्ड दे रखे। उन्होंने जो है उनको दिए कई बार, आप खुद जानते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो सऊदी अरब ने भी दिया है, बाकी सब ने भी दिया है। तो आपका ख्याल है वो जाकर इंडिया से लड़ेंगे? भारत के साथ उनके कई तरह की डील्स चल रही हैं, कई तरह के काम चल रहे हैं। आपने सिर्फ यही एक माइंडसेट क्यों बनाया है कि कुछ भी होगा तो भारत के ऊपर सऊदी अरब अटैक कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि सऊदी अरब भारत पे अटैक कर देगा। मैंने तो आपको मोहम्मद बिन सलमान के भाई की स्टेटमेंट सुना दी है, अभी भी आप खुश हाँ, नहीं है? नहीं मोहम्मद नहीं बिन कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत अगर हम पे अटैक करेगा तो सऊदी अरब उसको, सऊदी अरब जो जाके सऊदीज जो है वो अटैक कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। चले आप देखें, आपकी और मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो कोई हम्म नॉन एंटिटी है, ठीक है। हम्म मैं जो मर्जी कहते रहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, और आप भी जो मर्जी कहते रहे। मोहम्मद बिन सलमान का भाई जो सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर है, अगर वो कुछ कहे तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जरा बोल बताइएगा, फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन वो कहने में और करने में फर्क होता है। मैं यही कह रही हूँ कि जब उनके इतने टर्म्स हैं कि वो अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं पीएम मोदी को, तो ओ वो अटैक भाई क्यों आप कर देंगे? कौन अच्छा, मैं कौन मोदी जी से कहती हूँ, मोदी जी एक छोटा सा दो चार जो है ना ड्रोन जरा मार दे, मैं देखूं सऊदी जाते हैं कि नहीं। मैडम उन्होंने ड्रोन मार के मरना है, उन्होंने अगे उन्होंने ਜਿਹੜਾ तमाशा ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ड्रोन मारना है, ਅੱਗੇ ਸਾਹ नहीं आ रहा। मोदी साहब अगे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आज तक सवालों के जवाब नहीं दे सके। डॉक्टर जयशंकर बोले नहीं इंटरनेशनल मीडिया के आगे। अब मेरे नहीं, आप इंक्वायरियां खुलवाना चाहती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कहा है वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। एनी, एनी में इंडिया भी आता है, एनी में नेपाल भी आता है, जो भी होगा भाई, जैसा भी होगा, एनी एग्रेसर। सो क्वेश्चन है जनरल छोड़ दिया है, अब इससे जरा थोड़ा आगे। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।